محترم ناظرین، شدید غصہ اور جلد طیش میں آ جانا ہارٹ اٹیک کا باعث بن جاتا ہے۔ سائنسدانوں کے مطابق غصے کی شدت میں اضافے سے دل کے دورے کے خطرات 8 گنا بڑھ جاتے ہیں، جبکہ پریشانی اور اضطراب ہارٹ اٹیک کے امکان کو 9 گنا بڑھا دیتا ہے، جو کہ ہارٹ اٹیک کے عمومی خطرے سے نصف گنا زیادہ ہوتا ہے۔ محققین کا کہنا ہے کہ خاندانی، معاشی اور دفتری مسائل اکثر افراد میں بلند فشار خون کا باعث بن کر انہیں سیخ پا کر دیتے ہیں اور ان کا اپنے غصے پر کنٹرول نہیں رہتا۔ محققین کے مطابق ہسپتال میں داخل ہونے والے ہارٹ اٹیک کے مریضوں کی اکثریت اس سے قبل کسی نہ کسی پریشانی اور انتہائی غصے کی حالت سے گزرے ہوتے ہیں، جس میں خاندانی جھگڑے، ٹریفک جام، دفتری معاملات اور دیگر پیچیدگیاں شامل ہیں۔ ماہرین کے مطابق غصے کے بڑھتے ہوئے خطرات کے پیش نظر اب ضروری ہو گیا ہے کہ ڈاکٹر اپنے مریضوں کو غصہ اور جذبات کنٹرول کرنے کے لیے تربیت کا اہتمام بھی کریں اور انہیں مراقبے کی مشق کرائیں۔ یونیورسٹی آف سڈنی کے ڈاکٹر تھامس بکلے کا کہنا ہے کہ ہارٹ اٹیک کے خطرات انتہائی غصے اور پریشانی سے بڑھتے ہیں، کیونکہ ان دونوں حالتوں میں دل کی دھڑکن کی شرح اور خون کے دباؤ میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ خون کی نسیں تنگ ہو جاتی ہیں اور ان میں خون جمنا شروع ہو جاتا ہے، اور یہ تمام وجوہات ہارٹ اٹیک کا سبب بنتی ہیں۔ ڈاکٹر تھامس کے مطابق تحقیقی شواہد تو بہت کم ہیں، لیکن جسمانی شواہد کے تحت انتہائی جذبات ہی ہارٹ اٹیک کا سبب بنتے ہیں۔ رائل نارتھ شور ہاسپٹل سڈنی میں 2006 سے 2012 میں داخل کیے گئے مریضوں کی کورونری اینجیوگرافی اور مخصوص ایکس رے کی مدد سے یہ انکشاف ہوا کہ ان میں 313 مریضوں کے دل کی نسیں جزوی یا مکمل طور پر بند ہو گئی تھیں۔ ان مریضوں سے کیے گئے مختلف سوالات کے تحت یہ واضح ہوا کہ ان مریضوں کی اکثریت ہارٹ اٹیک سے قبل 48 گھنٹے غصے کی حالت میں رہی تھی، جس کے باعث وہ دل کے عارضے کا شکار ہوئے۔ اس غصے کو 7 پوائنٹ کے تحت ناپا گیا۔ مثال کے طور پر خاموش، غصہ، مشتعل ہو جانا، آپے سے باہر ہو جانا، توڑ پھوڑ کرنا، اپنے آپ یا دوسروں کو نقصان پہنچانا وغیرہ۔ لیکن دل کو گرفت کرنے والی حالت وہ ہوتی ہے جس میں انسان انتہائی غصے میں ہو اور اس کا جسم اکڑ جائے، وہ مٹھیاں بھینچے، گویا آپے سے باہر ہو کر پھٹ پڑے۔ یہی وہ ذہنی اور جسمانی تناؤ ہے جو دل کو متاثر کرتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ 313 مریضوں کو ہارٹ اٹیک ہوا، جس میں 2% انتہائی غصے کی حالت میں رہے تھے، یعنی ان کا غصہ 2 گھنٹوں سے تجاوز کر گیا تھا۔ ان میں سے ایک مریض کو 4 گھنٹے کے غصے کے بعد دل کا دورہ پڑ گیا تھا، جبکہ 2 مریض 2 گھنٹے کے غصے کے بعد اور 3 4 گھنٹے کے غصے کے بعد ہارٹ اٹیک کی حالت میں ہسپتال لائے گئے۔ ماہرین کا خیال ہے کہ غصے کی حالت 5 پوائنٹ کے بعد سے بگڑنا شروع ہو جاتی ہے، جبکہ 1 سے 4 پوائنٹ تک غصے کو معتدل گردانا جاتا ہے، یعنی وہ غصہ جو آپ کی آواز سے جھلکتا ہے۔ تاہم اگر کوئی مریض 2 گھنٹے بھی 5ویں پوائنٹ کی سطح پر غصے کی حالت میں گزارے تو یہ ایک عام غصے سے 8 گنا زیادہ تصور کیا جاتا ہے، اور یہی وہ سطح ہے جب دل گرفت میں آتا ہے۔ ڈاکٹر بکلے کا کہنا ہے کہ غصے اور پریشانی کے شکار مریضوں کی مدد کرنی چاہیے، انہیں تربیت دی جائے اور احساس دلایا جائے کہ وہ اپنا خیال رکھیں۔ لہٰذا اپنا غصہ اور اسٹریس کم کرنے کے لیے ایسی سرگرمیوں سے پرہیز کیا جائے جو فرد کو سخت رد عمل پر آمادہ کرتی ہے اور ان میں غم و غصہ پیدا کر دیتی ہیں۔ لہٰذا انہیں اپنے جذبات پر کنٹرول کے لیے مراقبہ کی مشق کرائی جائے۔ یہ باقاعدہ ایک تھراپی ہے جو وقت کے ساتھ ساتھ فرد میں ٹھہراؤ اور کنٹرول پیدا کرتی ہے۔ ماہرین کے مطابق روزانہ کی چہل قدمی، ہلکی پھلکی ورزش اور سانس کی مشقیں بھی امراض قلب کی روک تھام کے لیے مفید ہیں۔ تو محترم ناظرین، اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو آپ سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو لائک کیجئے اور شیئر کر کے ہماری حوصلہ افزائی فرمائیں، اور اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کر لیجئے اور ساتھ موجود بیل آئیکن کو بھی کلک کر لیں تاکہ آپ کو ہر نئی آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن حاصل ہوتی رہے۔ اس کے علاوہ آپ ہمیں دیگر سوشل سائٹس پر بھی فالو کر سکتے ہیں، اور مزید معلومات کے لیے مکسوپیتھی کی آفیشیل ویب سائٹ www.mixopathy.com پر بھی وزٹ کر سکتے ہیں، جن کے لنکس اس ویڈیو کی ڈسکرپشن میں موجود ہیں۔ شکریہ۔